اچھا اطہر کاظمی صاحب، اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا سیاسی معاملات پر بات کرنے کے لیے، جس کا میں تذکرہ کرنے جا رہا تھا۔ ایک تو یہ خان صاحب نے جو جیل بھرو تحریک کی بات کی ہے، پھر فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر گفتگو بھی کی کہ طریقہ کار کیا ہوگا کہ لیڈرز وغیرہ اور یہ وہ۔ اب اوپر سے جو اس پہ تیاریوں کی بات ہو رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے گفتگو کی، مطلب یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے؟ کیا یہ مطلب پہلے یہ لگ رہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ایک سسٹم ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ بات کی ہوگی، پھر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لیکن اب تھوڑا سا انتقامی کارروائی یہ ساری لگ رہی ہے جو کچھ ہو رہی ہے، اور آگے جو کہ پلاننگز ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آپ ملک کے اندر جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرتے ہیں۔ جب ریاست اور یا پھر ریاستی وزیر یا حکومت اس طرح کے بیانات دینا شروع ہو جائیں کہ ہم نے ڈنڈا رکھا ہوا ہے، لانگ مارچ آنے دو، ہم اس کا علاج کریں گے، کیا حکومتی وزراء کو ایسے بیانات دینے چاہیے؟ کس قانون اور آئین کے تحت وہ ان کا کون سا علاج کریں گے؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیل میں آپ کے اوپر تشدد کریں گے، جیسے مبینہ تشدد انہوں نے کیا شہباز گل کے اوپر، جیسے مبینہ طور پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں اعظم سواتی صاحب کے ساتھ؟ کیا حکومتیں اس طرح دھمکیاں دیتی ہیں؟ کیا 13-14 جماعتوں کی یہ جمہوریت ہے؟ وہ یہ بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے اوپر دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادے کی ایک تصویر آئی تھی جس میں وہ JIT سے انٹرویو کرنے کا انتظار کر رہے تھے، اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس تصویر کے اوپر اتنا شور پڑا تھا، اتنا واویلا ہوا تھا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو گئی۔ لیکن اب جو الزام لگ رہے ہیں اس حکومت کے اوپر، جس قسم کے مقدمات درج ہو رہے ہیں، چاہے وہ صحافیوں کے خلاف ہوں یا آپ کے سیاسی مخالفین کے خلاف ہوں، تو آپ رانا صاحب بتا دیں کہ کیا علاج کریں گے، کہ جی ہم ان کو ڈنڈے ماریں گے، ان کے اوپر تشدد کریں گے؟ کیا یہ جمہوری جماعتوں کے رویے ہوتے ہیں؟ ان کو خود سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں دیکھیں، کسی ایک نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہوئی ہیں گزشتہ 7-8 مہینے کے دوران، جس میں حکومت باقاعدہ طور پہ کہہ رہی ہے کہ جناب ان کا ہم علاج کر دیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا ڈنڈا رکھا ہوا ہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ فرماتے رہے۔ تو یہ آپ کیسی جمہوریت؟ اگر ڈنڈے سے آپ نے جمہوریت چلانی ہے تو پھر تو جمہوریت اس طرح نہیں چل سکتی ہے، پھر تو کسی اور کے پاس زیادہ طاقت ہے، وہ آپ کو آ کے یہ کہہ دے، پھر آپ کے پاس کیا ہوگا؟ تو میرے خیال میں یہ رویے قطعاً مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر تحریک کوئی چلانا چاہتا ہے وہ ضرور چلائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو بھی آئین اور قانون کے مطابق تحریک چلانی پڑے گی۔ اگر وہ کہیں پہ آئین قانون توڑتے ہیں تو پھر حکومت اپنا ضرور فرض نبھائے۔ لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں بنیادی طور پہ اس لیے کی جا رہی ہیں کہ جناب اگر آپ جیل میں آئیں گے اور آپ کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا، جس طرح آج کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی ذات کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جس دن لانگ مارچ آ رہا تھا اس دن معزز رانا صاحب فرما رہے تھے کہ وہاں پہ دہشت گردی ہو سکتی ہے، ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، عوام وہاں پہ نہ جائے۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی چیزوں کو سیاست میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تشدد کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تشدد کے بغیر آپ کے پاس اتنے ووٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے 13-14 جماعتیں مل کے اس کو شکست دے دیں؟ تشدد کی دھمکی کیوں دے رہے ہیں؟ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ مناسب۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ ظاہر ہے کہ آپ کی جماعت کے حوالے سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو کہ سب سے زیادہ جس کے اندر برداشت کا کلچر پایا جاتا ہے، ان پہ تنقید بھی ہوتی ہے لیکن وہ خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں، موسٹلی ہم نے رویہ ایسے ہی دیکھا ہے۔ لیکن یہ جو کچھ پلاننگ ہوتی ہے، یا ظاہر ہے کہ آپ PDM کا حصہ بھی ہیں، تو ڈز دیٹ کنسرن یو کہ جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب یا جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ایسا کچھ عمل کرتے ہیں آگے جا کے تو وہ ون وے اور دی اندر آپ کی سیاست کو بھی آگے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کیونکہ آگے الیکشنز بھی آنے ہیں اور عوام تو آپ کو ایک قوت کے طور پر دیکھ رہے ہیں فی الوقت۔ اشفاق صاحب، ایک تو یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ آپ کے چینل پہ آ کے یہ بتانا پڑتا ہے، اور یہ میری ڈیوٹی ہے خیر بتانا، کہ ہم PDM کا حصہ نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی PDM سے نکل چکی تھی، ہم اس حکومت کی اتحادی جماعت ہیں، ہم PDM کا حصہ نہیں ہیں۔ چلے حکومت کی اتحادی جماعتیں صحیح نا، خیر میرا فرض بند ہے ایز اے پارٹی ترجمان، مجھے اس چیز کو ٹھیک کرنا پڑا۔ اب آپ نے بات کی لیکن اب میں آپ کے جو ہے نا، جو آپ کے ساتھ جو آپ کے سپورٹنگ سٹاف ہے اس کو بتاؤں گا کہ روزانہ آپ کو آگے جو ہے نا پروگرام میں بتا دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے جسٹ فار لائٹ، نہیں بات تو ایک ہی ہے نا، آپ نوالا یوں لیں یا ادھر سے گھما کے لے کے آئیں، لیکن بات تو ایک ہے نا، ہیں تو آپ حکومت کا حصہ نا۔ رانا صاحب جس کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کابینہ میں آپ کے وزراء بھی ہیں نا۔ بالکل، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ حکومت کے جو ہے وہ اتحادی ہیں، ہم اس کو بالکل ایکسیپٹ کریں گے۔ ہم PDM کے نہیں، حکومت کی اتحادی بالکل ہم ایکسیپٹ کریں گے۔ آپ کہیں گے دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب، چلیں آپ نہ مانیں PDM والا چکر، لیکن حکومت کا حصہ تو ہیں، اسی پہ بتا دیں کہ ڈز دیٹ کنسرن یو؟ دیکھیں بات سنیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے پالیٹکس سے، میں سمجھتا ہوں۔ یہ کنسرن دیکھیں شروع پچھلی حکومت سے ہوا، جب PTI کے ہمارے دوستوں کی حکومت تھی، اس قسم کے بیانات ادھر سے بھی آتے تھے، اس قسم کی گرفتاریاں اس زمانے بھی ہوئی تھیں۔ آپ مجھے بتائیں رانا ثناء اللہ صاحب کو کی ویڈیو آج تک ہمیں نہیں دیکھی، اس وقت کی انٹیریئر منسٹر صاحب جو اسٹیٹمنٹ دیتے تھے
جس طریقے سے بھی دیتے تھے اس پہ میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا کیا دیتے تھے، آپ کو زیادہ پتہ ہے، لیکن اس وقت بھی یہ چیزیں ہوتی تھیں. جی جان اللہ کو دینی ہے. وہ تو خیر فواد چودھری صاحب نے کلیریفائی بھی کر دیا تھا ایک انٹرویو میں کہ وہ غلط ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ روزانہ کی جب آتے تھے پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کہ اگلے ہفتے فلاں گرفتار ہو رہا ہے، اگلے ہفتے فلاں گرفتار ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کون کون سے پارٹی کے لیڈرشپ کو گرفتار نہیں کیا. پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی. فریال تالپور صاحبہ کو رات کے وقت جیل کھولا گیا اور عید کی رات ان کو شفٹ کیا گیا کہ آپ جائیں. یہی وزیر اعظم صاحب اس وقت کہتے تھے میں جو ہے یہ جیلوں سے فریج نکال دوں گا، پنکھے بند کر دوں گا، یہ کر دوں گا. مطلب اب یہ کیا پولیٹیکل لیڈر کو یہ وہ زیب دیتا ہے؟ پھر جیسے کہتے ہیں کہ میری بندوق کی نشیس یا جو بھی الفاظ اس نے استعمال کیے تھے اس کے پہ جو ہے آصف علی زرداری صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں. کیا یہ پولیٹیکل لیڈرز کو یہ زیب؟ جب میرا پولیٹیکل لیڈر، میرے پارٹی کا لیڈر جب اس قسم کی گفتگو کرے گا تو میں بھی اس سے بڑھ چڑھ کے کروں گا تاکہ میں اپنے لیڈر کو خوش کر سکوں. یار اس نے یہ کیا تو میں یہ کروں گا. لہٰذا لیڈرشپ جو ہے وہ اگزامپل ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے 4 سال دور میں جس کے بیانات آئے ہیں، اب میں بولوں کہ جی آپ کہیں گے اب جس قسم کی گفتگو شیخ رشید صاحب کرتے ہیں آپ اور میں کریں، میرے خیال میں آپ اگر 50 منٹ کا پروگرام ہے تو 48 منٹ آپ کو سینسر کرنا پڑے گا اس پروگرام کو. پھر اگر آپ کہیں کہ اس قسم کی گفتگویں پولیٹیکل لیڈرز کریں، آپ کیا مطلب ہے کہ لوگوں کو سنا رہے ہیں؟ آپ اپنے قوم کو کیا بتا رہے ہیں کہ سیاستدان سے؟ لیکن علی محمد خان صاحب اگر چیز ہماری غلط ہوگی تو ٹھیک ہے سر، آئی گاٹ یور پوائنٹ. مجھے یہ جرأت ہے کہ میں تنقید کر سکتا ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ دوسری طرف جب یہ چیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ بڑا اچھی باتیں کر رہے ہیں، اس کو میں فالو کرنا چاہیے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک. علی محمد خان صاحب آپ کا نقطہ نظر اس پہ کیا ہے؟ پہلے تو وہ پی ڈی ایم والے معاملے پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، حکومت کا حصہ ہے، ایک تو اس پہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ تو اس طرح سے تو وہ اگر حوالے دیں گے تو یہ تو ایک ویشس سائیکل چلتا جائے گا. انہوں نے ابھی یہ کیا، آپ لوگوں نے پہلے کیا تھا، پھر آپ دوبارہ آپ کو چانس ملے گا تو پھر آپ کریں گے یا کسی اور کو چانس ملے گا، تو یہ کریکٹ کیسے ہوگا علی محمد خان صاحب؟ دیکھیں اس کو آپ اس طرح سے لے لینا کہ میں ایک اور طرح سے اس پہ بات کرتا ہوں. دیکھیں اگر ہماری ماں ہے اور ہم ان کے یہ 3-4 بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری آپس میں جتنی بھی اختلاف ہوگا نا تو اپنی ماں کو سب سے پہلے ہم آپریشن تھیٹر میں لے کے جائیں گے، ان کا علاج کریں گے، ان کی جان بچائیں گے. تو یہ اس وقت جو ہم کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کی حالت ہے، دیکھیں خیبر پختونخوا سے جو 100 جنازے اٹھے ہیں، یہ کس کے اٹھے ہیں؟ کس کے بیٹے ہیں؟ میں نے مردان امن مارچ میں میرا جو علاقہ ہے وہاں یہ بات کی کہ ایک ان میں جوان ایسا تھا جو بعد میں شہید ہوا کہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں جب اس کو لے جا رہے تھے وہ ہذیانی کیفیت میں اس نے یہ بات کی، وہ رپورٹ ہوئی ہے باقاعدہ کہ اس جوان نے یہ بات کی، خیبر پختونخوا پولیس کے جوان نے، کہ مجھے شہادت کی فکر نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کا بڑا لاڈلا ہوں، میری ماں کا میں اکلوتا ہوں، میں وہ برداشت نہیں کر پائے گی. وہ کہتا ہے مجھے اپنی شہادت کی نہیں، مجھے اپنی ماں کی فکر ہے، وہ کیا کرے گی، اور وہ شہید ہو گیا بیچارہ، بچہ مارا. ٹھیک ہے. اب ایسی حالت میں ہم یہ لوگ جو کر رہے ہیں، ابھی مریم بی بی کی اسپیچ جو چلی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں فلانا کرو، یہ کرو، فرمائشیں کر رہی ہیں اس طرح سے، وہ اس کو مائنس کر دو عمران خان کو، فلانا کر دو ادھر سے، یعنی کہ دیکھیں دہشت گرد اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم محب وطن پاکستانوں پہ غداری کے پرچے کاٹ رہے ہیں. یہ جو کاٹا انہوں نے پرچہ شندانہ گلزار صاحبہ پہ، ان کے والد کا پتہ ہے کسی کو؟ وہ سابق بیوروکریٹ ہے، ہمارے ایم این اے بھی تھے، وہ مشکل جگہوں پہ اس آدمی نے ڈیوٹیاں کی ہیں، وہ فوت ہو گیا. اس کی بیٹی کو جس کے باپ نے پاکستان کی اتنی خدمت کی اس پہ غداری کا پرچہ. فواد چودھری کی بات میں کروں گا، میں خود میری پارٹی کا ہے، میرا اس سے بہت سی چیزوں پہ نظریاتی اختلاف بھی رہا ہے، لیکن فواد چودھری ہمارا ترجمان ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جیلم کی مٹی غداروں کو پیدا نہیں کرتی. اشفاق صاحب، جیلم کی مٹی ملک کے وفاداروں کو پیدا کرتی ہے. صرف یہ ہوتا ہے کچھ وردی پہن لیتے ہیں، کچھ ہماری طرح سویلین رہتے ہیں. فواد چودھری سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ غدار نہیں ہو سکتا. تو یہ اس طرح کے جب ہم کام کریں گے، آپ مجھے بتائیں ہم کن کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا اس طرح سے جنازے اٹھا کے اور آپس میں بے اتفاقی پیدا کر کے کیا ہم عوام کا اس پولیٹیکل کلاس پہ اعتماد ختم نہیں کرے؟ کیا عوام اب ہماری شکلیں دیکھنے سے نفرت نہیں کر رہی؟ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت برداشت کی بھی ضرورت ہے اور اس ملک کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. تباہی کر دی ہے آپ نے معیشت کی، آپ کا تجربہ ناکام ہو گیا ہے، رجیم چینج فیل ہو گئی ہے، آپ کو عمران خان پسند نہیں ہے، اوکے نو پرابلم، آپ کو پسند نہیں ہے، نو ایشو، لیکن اب فیصلہ عوام کو کرنے دیں. بند کمروں میں اور فیصلے کریں گے تو پاکستان کو پہلی ہم ڈبہ پیک کر چکے ہیں. پاکستان کی معیشت ڈبہ پیک ہو چکی ہے. عوام کو ڈیسائیڈ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے ہر حال میں. 3 ارب ڈالر پہ بیٹھی ہے اور ہم 100 جنازے اٹھا رہے ہیں اور اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے؟ رات کے 2 بجے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے.